السلام علیکم، سوال میرا یہ ہے کہ جو بات مشہور ہے کہ جب بلاوا آتا ہے تب بھی بندہ یا بندی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جاتا ہے اور اس کو حج یا عمرہ نصیب ہوتا ہے، کتنی صداقت ہے، مہربانی فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ سارا جھوٹا ہے یہ بات کہ اس کو بلاوا آ گیا، اس کو بلاوا آ گیا۔ جب بلاوا آیا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر بلاووں پہ بات ہے تو قرآن مجید میں تو اللہ پاک نے کہا جس کے پاس استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر آئے، یہ اللہ پاک نے کہا۔ استطاعت کا مطلب کیا کہ پیسے ہوں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر آئے۔ تو اللہ کہے گا کہ نہیں، میں نے جس کو بلانا ہے اس کو بلانا، چاہے تمہارے پاس استطاعت ہو یا نہ ہو۔ یہ باتیں بنی ہوئی یہاں کی لوگ کرتے ہیں اپنے آپ کو خوش ان باتوں سے۔ جو جاتے نا عمرے حج پہ وہ سمجھتے اپنے آپ کو بھی ہمیں اللہ نے بلایا۔ بیٹا تجھے اس لیے بلایا بھی یہاں پر آ، ایمان کی تکمیل کر، اور کرنے کے بعد اگر جا کے تو نے پھر بگاڑ کیا نا، الٹے سیدھے کام، تیرے میں وہ رگڑوں گا جو نہ رگڑنے والا ہوں۔ اس طرح بھی بلاوا آتا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ بلاوا کیسا ہے جو میں نے بتایا ابھی، ٹھیک ہے نا؟ بندوبست اللہ ہی کرتا ہے، بندے کو پیسے بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، پر یہ نہیں کہ وہ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں اس لیے مجھے اللہ نے بلایا، یہ بات نہیں۔ باقی بلاوے کے اندر اگر یہ بات ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، استطاعت دی، توفیق دی، پیسے دیے، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، یہ واقعی اس کا اس طرح کے حوالے سے ہر ایک کوئی بلاوا ہے۔ لیکن وہ بندہ یہ سمجھے گا میں مقدس ہو گیا ہوں، یہ کوئی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کسی حاجی کی، کسی عمرے کرنے والے کی۔ نرگس بھی کہتی تھی کہ مجھے بلاوا آیا ہے، ہاں جی، وہ گئی ہے کینیڈا سے، وہاں پہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے سارا کچھ کرا کے اس نے وہاں، جب ہم گئے تھے میرے ساتھ ریمبو بھی تھا، ہاں جی، وہ صحبہ بھی تھی، یہ ٹھاکر نصرت بھی تھا، وہ نسیم وکی بھی تھا، مزدلفہ کے اندر ہی تھے۔ وہ بائی چانس ہی مجھے ایک آدمی کہنے لگا وہ دیکھو یہ چاروں لوگ جو ہیں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا ادھر بھی آ کے تجھے یہ چاروں نظر آئے؟ میں 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں، مجھے نظر نہیں آئے، تجھے نظر آئے ہیں۔ میں 2 گھنٹے سے لوگوں کو نکال رہا تھا وہاں سے کہ آئیں نکلیں، عربی کی مدد کر رہا تھا نا کہ لوگ دکم پیل کر رہے تھے، تو میں وہاں 2 گھنٹے سے کھڑا نکالتا رہا، مجھے نہیں پتا چلا بھی وہ آئے یا نہیں۔ وہ مجھے کونی مار کہتا ہو دے، میں کہ اللہ اللہ اللہ، ادھر بھی تجھے یہی نظر آئے 4، اور تجھے کوئی اللہ کا بندہ کوئی مجھے دکھاتا بھی وہ ولی دیکھ اللہ کا ہے، وہ فلانا ولی، کوئی پتا چلتا کہ وہ آئے ہیں تو تجھے یہ یہاں پہ نظر آئے۔ تو یہ بندے جاتے ہیں، یہ حج عمرے کر کے آتے ہیں، جو کرنے جاتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھیں، اور جو چلے جاتے ہیں یہ ان جیسے لوگ بھی فنکار، ان کو برا بھی نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں چاہے ہو آئے ہیں تو یہ ایسے کہ ویسے رہنے ہیں۔ اللہ جانے کس کی توبہ وہاں قبول ہو جائے، ہاں جی، اور اللہ جانے کتنے لوگ ہیں۔ امام ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ ایک دن حج 9 تاریخ تھی تو ان کا وہاں پہ ملازم بھی تھا، تو ملازم نے وہاں پر کہا یا حضرت ما اکثر الحاج، کتنے حاجی ہیں؟ تو آپ نے دیکھ کر کہا بیٹا ابنی، میرے پتر، ما اکل الحاج، بہت تھوڑے حاجی ہیں۔ نبی پاک کے برادر نسبتی ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، حضور کی زیارت کی بارہا انہوں نے۔ کہتے پتر کتنے تھوڑے حاجی ہیں، یہ دیکھنے میں تجھ کو اتنے حاجی لگتے ہیں، بہت تھوڑے ان میں سے حاجی، باقی تو ریاکار ہیں، نمائشوں کے لیے حج کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آ جاتے ہیں اللہ کے گھر کے گرد گیڑے نکالنے کے لیے، چکر پہ چکر، چکر پہ چکر۔ وہ پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز چلے گئے، وہ میں ان کو بچوں کو چڑھانے کے لیے میں نے چلو، بچے کہتے ہیں آہا وی آر انجوائنگ، بہت مزہ آ رہا ہے اس ٹریول کے اندر نا، اللہ اللہ۔ میں نے کہا یہ حج عمرے پہ ٹریولنگ ہو رہی ہے، اور اس کو اللہ کے بندو یہ کوئی ٹریول ہے؟ یہ وہ سفر ہے جو تم لوگ سفر کرتے ہو، یہ وزٹ ٹو ہسٹوریکل پلیس۔ آپ اصل میں یہی ہوتا ہے، وہ انگریزی میں لکھتے تھے آپ وزٹ ٹو ہسٹوریکل پلیس، ایک تاریخی مقام کی سیر۔ یہ لوگ وہ سیر کرنے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جھولی نہیں بھرتی کہ ایک تاریخی مقام کی، وہاں تاریخی مقام کی سیر نہیں، وہاں تو انسان کو اپنے خدا کے ساتھ ابد اور معبود کے رشتے کی گفتگو اللہ تعالیٰ وہاں پر کرتا ہے، حادث اور قدیم کی گفتگو کرتا ہے، حق اور باطل کا پہچان کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام وہاں پر بنائے ہیں۔ افسوس کے جانے والے بھی نہ جاتے ہوئے یہاں سیکھ کر جاتے ہیں، اور جو بھیجواتے ہیں ان کو مولانا حضرات وہ بھی ان کو کچھ نہیں بتاتے، اور جو ٹریول ایجنٹ ہیں ان کی ماشاءاللہ باشرع اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں جا کر بس ان کو چکر دلانے پہ رہتے ہیں، بھی چکر شکر دلا کے ان کو جلدی جلدی واپس، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے وہاں وی آئی پی حج والے یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے پوری سہولیات نہیں ہمیں دی، یہاں پورا کھانا نہیں تھا، فل بورڈ ہونا چاہیے تھا، 160 کھانے حرم شریف کے بالکل سامنے جو ہوٹل ہے وہاں بنتے ہیں،
اس کی تصویریں بناتے ہیں، وہاں پر جا کر کے یہ ویڈیو بناتے ہیں، صبح صبح بچوں کو ڈائریکٹ ٹیلی فون کرتے ہیں، دیکھو بیٹا ماما کیا کھا رہی ہیں، یہ لائیو کچن چل رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں وہاں پہ دیکھوں، اللہ اللہ اللہ، تصویریں، بھوکے ننگے شودے پرلے درجے کے بھوکے ننگے، یقین فقیر 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں یہ سارے، انہوں نے کبھی کھانے کی چیزیں نہ دیکھی تھی، رنگ برنگی چیزیں دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں وہاں پہ، ہاں جی، نئے نئے ڈیزائن دیکھ کے نا اس کی باکر خانیوں کے، عجیب ان کے اوپر پاگل پن سوار ہوا، وہ بھی کھا، وہ ہے تو ایک ہی باکر خانی، اسی سے بنی ہوئی ہے جو چیز ہے، اس نے کبھی یہ اس ڈیزائن سے بنائی، اس ڈیزائن، تصویریں کھینچ لے باکر خانیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے، اللہ اکبر، ہاں جی، ہوٹل کا وہ کمرہ لیتے ہیں جس میں کہتے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہوٹل کا کمرہ تھا جس میں ڈائریکٹ لائیو ویو آتا تھا خانے کعبے کا، سامنے ہمیں نظر آتا تھا، اللہ نے کہا تیرے سامنے تھا بیت اللہ شریف، خواب غفلت میں تو سویا رہتا تھا وہاں پر۔ او بھائی جان، جتنا اللہ کے گھر کے قریب رہو گے اتنی پوچھ زیادہ ہونی ہے، جتنے بندے ادھر کہتے ہیں نا نزدیک رہ کے روز ہی جاؤں، اللہ نے کہا تجھے روز کا موقع نصیب، بتا پھر کتنی دیر تک تو سجدوں میں پڑا رہا، بتا کتنی دیر تک تو نے مجھے یاد کیا، اب نے تجھے قرب میں اپنے کر لیا پھر بھی تو یاد، قرب مکانی جس آدمی کو میسر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے گھر کے، وہ پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بڑی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب آدمی مکہ مدینے جائے تو جب مکہ شریف میں جائے نا تو کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے ذرا جتنے فرائض سر انجام دینے کے بعد ذرا دور ہی رہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جس نے برائی کا ارادہ بھی کیا نا یہاں رگڑ دینا میں نے قیامت کے دن پکڑ، ارادہ کرنی نہیں، صرف دماغ میں آئی ہے، اور وہاں جا اگر برائی آ گئی نا، اور آ جاتی ہے، شیطان ہر جگہ ہی موجود ہے، اگر شیطان بیت اللہ شریف کے اندر بت پجوا سکتا ہے کافروں سے، ننگے طواف کرا سکتا ہے کافروں سے حضور کے دور میں، تو یہ کام نہیں وہاں پر ہو سکتا۔ اس لیے یہ جتنے بھی جاتے ہیں یہ بلاوے بلوے کو نہ اپنا تقدیس کے لیے استعمال نہ کریں، بلاوا اس حوالے سے ٹھیک ہے بات کی جس کو اللہ پاک توفیق دے دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا ہی لیا ہے، اب اس کا کام ہے بلائے، باقی بیٹا بلاوا تو 5 ٹائم مسجد میں بھی آتا ہے، ادھر کیوں نہیں آتے تم لوگ فراڈیو، فراڈ لگاتے مولوی کے ساتھ، یہ وہ مولوی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا، سمجھ گئے نا، تمہاری سب ابلیسی شیطانی دماغ جو تمہارے چلتے، مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے یہ شیطانی لوگ ہیں، تو یہ تو 5 وقت کے مسجد میں آتا ہے، اس وقت نہیں بلاوا آتا، یہ تو باواز بلند بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن تیری مسجدیں کیوں فجر کے وقت خالی، تیری مسجدیں زور کے وقت کیوں خالی، مغرب کے عصر کے وقت کیوں خالی، مغرب کے وقت کیوں خالی، عشاء کے وقت تیری مسجدیں کیوں خالی؟ ہاں جی، صحابہ کرام مسجدوں میں آ کے تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے، تہجدوں کے لیے اب کس نے اٹھنا جب فجر ہی نہیں یہاں پر رہ گئی، قرآن مجید یہاں پڑھنے والا کوئی نہیں، اپنے بچوں کو بھیجنے والا، گھر میں مولوی لگوا لیے پیسے دے کے، ہمارے گھر آ کے قرآن مجید پڑھا، ہم نے مسجد نہیں جانے دینا بچہ، اپنے گھر ہے استاد لگوا لیے تو نے، اور ڈی پی ایس کے اور بیکن ہاؤس کے استاد ادھر چھوڑنے جاتا ہے، مزہ تو جب تھا کہ دنیا کی تعلیم کے لیے بھی وہ استاد کو کہتا ہے یہاں میرے گھر آ کے پڑھا کے جاؤ، سب پتہ ہے تیرے اندر شیطان ہے، مردود ہے، تو آدمی بڑا بے ایمان ہے، اللہ کو کوئی ترجیح نہیں، نو پرائرٹی آف مائی گاڈ، اللہ کو کوئی ہم نے ترجیح نہیں دی، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہماری پرائرٹی نہیں، اس لیے سب سمجھ میں آتا ہے، بلاوا یہاں بھی آتا ہے، میں نہیں بلاتا درس قرآن کے لیے، مسجد دیکھو جمعہ کو وہاں تک بری ہوتی ہے، درس قرآن کے لیے یہاں تک بری ہوتی ہے، ہیں 2 صفحے بہت مشکل، گھر سے باغے بہت مشکل آتے ہیں، سوچتے آتے بھی کیڑی مصیبت کو پڑ گئے، منہ ملازہ دکھانا، اس کے منہ دکھانا، وہ پھر پوچھے گا تم آئے نہیں تھے درس پہ، ہیں جی ہم بیٹھے جی کھانا کھا رہے ہیں جی وہاں چلے گئے، مجھے پتہ نہیں، بلاوے بھی یہ بلاوا 5 وقت کا آتا ہے، اس بلاوے پر آؤ تو پھر پتہ چلے کہ تمہیں وہ بلاوا بھی آیا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو جن کو جو جا سکتے پھر سرکار ان کو کیوں نہیں بلاتے، قصور سرکار کا نکل آیا، یہ سوال ہے نا۔ مجھے ایک دفعہ ایک بڑی پرانی بات ہے، کوئی 20 کو سال پرانی بات ہے، ایک حضرت صاحب مجھے مل گئے تو وہ مجھے کہنے لگے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اللہ کے ولی ہیں، ان کی یہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، اولیاء اللہ بہت بڑی چیز ہیں، یہ اولیاء اللہ نہ ہوتے یہ ملک کے اندر ابھی آپ بھی ایمان نہ لائے ہوتے، یہ کچا پکا ایمان جتنا بھی انہی کا دین ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی جو ہم نے ان سے لینا ہے وہ لیتے نہیں، اور جو انہوں نے منع کیا ہے وہ ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔
ٹھیک ہے، ان کا ادب احترام، ان کے ملفوظات، ان کی باتیں پڑھنی چاہیے، اس کے اندر بڑی بڑی معرفت کی باتیں، نفس کو گہرائی صوفیہ کرام نے اور اولیاء اللہ نے ہے، نفس کی شیطانیاں واضح انہوں نے کی ہیں، اور عفا ان کو کہا جاتا ہے کہ عرفان حاصل تھا ان کو۔ تو وہ مجھے کہنے لگے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک نگاہ سے 90,000 لوگ مسلمان کر لیے۔ میں نے ان سے کہا حاجی صاحب بات آپ کی ہماری سر آنکھوں پر، اس وقت جب انہوں نے ہندوستان میں یہ کام شروع کیا، ایک نگاہ سے 90,000 لوگ انہوں نے مسلمان کر لیے، ہندوستان کی کل آبادی کتنی تھی؟ وہ ہو گئے پریشان۔ میں نے کہا آبادی کا بتائیں نا۔ اس وقت سارا میں نے کہا ان کا کام تھا ایک نگاہ ادھر ڈالی 90,000 یہ ہو گئے مسلمان، آگے چل پڑتے، پھر آگے 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 پورا ہندوستان ایک نگاہ ڈالنے سے مسلمان ہو جاتا ہے جی۔ یہ تو قصور ان کا ہو گیا، بھی ان کو تو بنا لیا 90,000 کو مسلمان، باقی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں بھی یا اللہ ہم پر کوئی نگاہ ہی نہ پڑی تو اس لیے ہم نے کیا مسلمان ہونا تھا۔ تو یہ ایسی کرامتیں جھوٹی نہ سنایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک آپ کو 5 وقت یہاں مسجد کے اندر بلاتا ہے، آپ نہیں آتے۔ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، بسترا بڑا ہی مزیدار تھے گرم، ہاں جی، چائے اندر بیٹھ کے پیتے ہیں تو مجھ سے مسئلہ پوچھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد اندر ہی اندر تیمم کری جاتے ہیں، اٹھ کے گرم پانی میں وضو وہ ہوتا نہیں تم لوگوں سے، تو خانے کعبے کا بلاوا آتا ہے۔ کیوں؟ وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک جگہ پر گئے تو 5-7 بندے اکٹھے ہو گئے، ہر کوئی آئی جائے تعارف کرائے، میں جی حاجی اشرف، اے جی حاجی حارث، اے جی حاجی سعید، اے جی حاجی کاشف، اے جی حاجی، وہ سنتے رہے۔ تو آخر میں مولانا سے کہا آپ بھی کچھ فرمائے، کہا نمازی اشرف۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا حاجی ایک دفعہ کیا ہے تم لوگوں نے تو حاجی ہو گئے ساری زندگی کے لیے، میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، میرے شروع میں تو نمازی اشرف لگایا نہیں، ہر جگہ پہ حاجی صاحب حاجی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ وہ میرے کزن مجھے کہا حاجی صاحب، میں کہا مجھے پتا ہے تو نے بھی حاجی کیا، میں نے بھی کیا ہے، پر بات یہ میں نے تجھے حاجی حجی کوئی نہیں کہنا، میں تجھے بتاؤں تو مجھے من تو رہا حاجی بگوئیں تو مرا حاجی بگو، میں تجھے حاجی کہوں تو مجھے حاجی کہی جائے، یہ کام نہیں ہونا۔ حج ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جانے کا نام۔ یہ بلاوے والی جتنی بھی باتیں یہ غلط، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں قیامت کے دن حاجی بطور مجرموں کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، عمرہ کرنے والے ملزموں اور مجرموں کی شکل میں وہاں پر پیش کیے جائیں گے، اور ان سے احتساب ہوگا اور سوال کیا جائے گا کہ تجھے ہم نے حج اور عمرہ نصیب کیا تھا، پھر تو نے ہمارے دین کے لیے کیا کیا؟ اپنے گھر کو دین ابراہیمی کی طرز پہ چلایا، اپنا پتر اسماعیل کی طرح پالا، اپنی بیوی کو ہاجر بنایا، خود ابراہیم تو بنا۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ اتنے حاجی وہاں پر جاتے ہیں، پر اقبال نے کہا تھا نا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ایک بھی نہیں رہ گیا۔ قافلے بڑے کہتے ہیں جی ہم تحریکیں چلائی ہوئی ہیں جی ہماری، ہم یہ اسلامی نظام لانا چاہتے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، غرچے ہیں تابدار ابھی یہ سوئے دجلہ و فرات۔ اس نے کہا آج بھی فرات کے کنارے پہ موجیں مار رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی حسین دوبارہ کربلا یہاں برپا کر کے دکھا دے، پھر مزے کی بات ہے۔ پر قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ شیعہ ماتم کری جاتے ہیں، حلوے کھائی جاتے ہیں، مانڈے کھائی جاتے ہیں، علم کی پوجا کی کرتے رہتے ہیں۔ وہ آج ملک ریاض کو بھی انہوں نے دکھایا، وہ علم کے نیچے کھڑا ہے جی، وہ بھی پھنس گیا اب نیب میں تو علم کے نیچے۔ چلو یا غازی باس علمدار بچالا، پھر مجھے اس کو بھی بچا لینا ہے۔ سب گنڈوں کو، چوروں کو، کرپٹوں کو، طوائفوں کو، رنڈیوں کو، بدماشوں کو، آپ سب کو تو ہم کو چاہیے کہ اس طرح کا ہو، نہ جاننے نہیں دینی ہم نے، نہ وہ دین کے لیے جو کام ہے وہ نہیں کرنا۔ اس لیے بلاوا کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے جیسے